أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خيركم من تعلم القرآن وعلمه نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحافظ ٹیچ کے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس چینل کے اوپر ہم آپ کو قرآن مجید کی تصحیح اور اس کے ساتھ ساتھ نورانی قاعدے کے تلفظات اور نماز کے مسائل، مسنون دعائیں اور نمازوں کا طریقہ کار آپ کو سکھاتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے تقریباً تمام نمازوں کا طریقہ کار سیکھ لیا، نیت بھی سیکھ لی، نمازوں کے اندر کیا پڑھتے ہیں، کون سی نماز کس وقت میں ادا کرتے ہیں اور کس طرح ادا کی جاتی ہے، یہ سب طریقہ کار ہم نے سیکھ لیے۔ اور اس کے بعد ہم نے کچھ مسنون دعائیں یاد کی، کلمے 6 کلمے یاد کیے، صفت ایمان مفصل، صفت ایمان مجمل وغیرہ، اسی طرح آیت الکرسی، دعائے قنوت اور نماز کے بعد کے اذکار وغیرہ، یہ سب چیزیں ہم یاد کرنے کے بعد ہم نے جو ہے نا اس کے اب ہم روزہ رکھنے کی دعا ہم نے کل یاد کی تھی، یعنی روزہ رکھنے کی نیت، اور اب ہم نے روزہ کھولنے کی دعا آج کے دن ہم نے یاد کرنی ہے۔ تو اسی طرح نورانی قاعدے کے اندر ہم جوڑ توڑ والی تختی جو اوپر ہیں، تو انشاءاللہ العزیز وہ بھی 1-2 دن میں ہماری مکمل ہو جائے گی۔ تو دوستو الحمدللہ ہم نے نورانی قاعدے کے 50 سبق مکمل کر لیے۔ آج ہمارا 51واں سبق ہے، یعنی 51۔ آج ہمارا سبق نمبر ہوگا 51، یعنی لیسن نمبر 51 ہوگا۔ 50 سبق ہم مکمل کر چکے ہیں نورانی قاعدے کے، جس کے اندر ہم نے تقریباً پہلی تختی سے لے کر یہ 6ٹھی تختی تک ہم نے تقریباً 50 سبق پڑھے ہیں، اور 50 سبقوں کے اندر ہم نے یہ تختیاں مکمل کی ہیں اور ان کو اچھی طرح سے پڑھنا سیکھا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آگے بھی اسی طرح چلتے رہیں گے۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہی بتانا چاہوں گا کہ جس طرح ہم یوٹیوب کے اوپر ویڈیو ڈالتے ہیں، اسی طرح ٹک ٹاک اور سنیک ویڈیو کے اوپر بھی ویڈیو ڈالتے ہیں۔ اگر آپ لوگ زیادہ لمبی ویڈیو ہماری یوٹیوب پر نہیں دیکھتے تو ٹک ٹاک اور سنیک ویڈیو پہ جا کے آپ چھوٹی چھوٹی 1-1 منٹ کا کلپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس ٹک ٹاک اور سنیک ویڈیو پہ مجھے سرچ کرنے کے لیے آپ کو الحافظ ٹیچ سرچ کرنا پڑے گا۔ الحافظ ٹیچ سرچ کریں گے تو میرا چینل آپ کے سامنے آ جائے گا، یا پھر آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا، آپ لنک پر کلک کر کے ڈائریکٹ ٹک ٹاک اور سنیک ویڈیو پہ جا سکتے ہیں۔ تو ٹائم ضائع کیے بغیر چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ تب تک جس ساتھی نے ہمیں سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک، وہ سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو فوراً لائک کر دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ آج کا ہمارا نورانی قاعدے کا سبق ہے، آپ کو سکرین کے اوپر جو نظر آ رہا ہے، آج بھی ہم 3 لفظ پڑھیں گے، جس میں سب سے پہلا لفظ ہے فعال، فا زبر فا، عین زبر ع، فعال، لام زبر لا، فعال۔ یہاں پر 3 لفظ ہیں فا، عین، لام، اور تینوں کے اوپر زبر دی گئی ہے، اور تینوں کے زبر دینے کے بعد اس کا تلفظ کیا آیا؟ فعال، یعنی فا زبر فا، عین زبر ع، فعال، لام زبر لا، فعال۔ اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے تقریباً 4 لفظ ہیں، اور چاروں لفظ جو ہے نا وہ علیحدہ علیحدہ حرکات کے ساتھ آئیں گے۔ تو اس کا تلفظ کیا بنتا ہے؟ قوطرۃ، بڑے قاف کے ساتھ ہے، یعنی 2 نقطوں والا جو قاف ہوتا ہے اس کے ساتھ قوطرۃ۔ تو اس کے جوڑ توڑ کیا ہوگی؟ قاف زبر قا، تا زبر تا، قوتا، را زبر را، قوتارا، تا 2 پیش تن، قوتارات، یعنی قاف زبر قا، تا زبر تا، قاتا، یعنی جو بھی لفظ آپ پڑھیں گے اس کو پچھلے کے ساتھ ملائے۔ قاف زبر قا، تا زبر تا، قاتا، را زبر را، قوتارا، تا 2 پیش تن، قوتاراتن۔ تو وہی والا آپ نے قاعدہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی آپ ایک لفظ کو جوڑ نکالیں، یعنی ایک لفظ کی زبر سے پیش پڑھیں، اس کو پچھلے لفظ کے ساتھ ملائیں، جتنے بھی لفظ پیچھے ہوں ان کو سب کو ملا کے آگے آگے چلنا ہے، یعنی ہر ایک لفظ کے ساتھ پچھلے سب لفظوں کو ملا کے پڑھتے جائیں گے تو پھر جوڑ آپ کے صحیح نکلتے چلے جائیں گے۔ قاف زبر قا، تا زبر تا، قوتا، را زبر را، قوتارا، تا 2 پیش تن، قوتاراتن۔ اس کے بعد آخری لفظ آج کے سبق کا ہے قوتیلا، کاف پیش کو، تا زیر تی، قوتی، لام زبر لا، قوتیلا۔ 3 لفظ، تینوں کے 3 علیحدہ لفظ، اور تینوں کی حرکتیں بھی علیحدہ، یعنی قاف کے اوپر پیش، تا کے نیچے زیر، لام کے اوپر زبر، تینوں کے اوپر زبر زیر پیش علیحدہ علیحدہ، یعنی حرکت آئی ہے، ایک جیسی حرکت نہیں سب کے اوپر آئی، تو اس کا تلفظ بھی علیحدہ سے ہی بنے گا۔ جیسے کاف پیش کو، تا زیر تی، قوتی، لام زبر لا، قوتیلا۔ تو 4 لفظ تھے، یہاں پر 3 لفظ تھے، اور تینوں کے اوپر علیحدہ علیحدہ حرکات دی گئی تھی، اور تینوں کو
علیحدہ علیحدہ طریقے سے ادا کیا گیا تو ان کا تلفظ کیا آیا؟ قتیلا۔ تو یہ تو تھا آج کا ہمارا نورانی قاعدے کا سبق۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نماز کے سبق کی طرف۔ تو نورانی قاعدے کے نماز کے اندر ہم نے کل روزہ رکھنے کی نیت پڑھی تھی، وہ کیا تھی؟ وہ بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یا اللہ اے اللہ میں آپ کے لیے روزہ رکھتا ہوں آنے والی کل کا، من شہر رمضان، رمضان مبارک کے روزوں میں سے، یعنی میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، جو میں نے کل آنے والی کل ہے اس کے روزے کی نیت کرتا ہوں رمضان کے روزوں میں سے۔ یہ تو تھی روزہ رکھنے کی نیت۔ اور روزہ افطار کرنے کی نیت کیا ہے؟ طلوع آفتاب، یعنی نہیں طلوع آفتاب بھی نہیں بلکہ نماز فجر، فجر کی اذان کا وقت جب ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یعنی یہ جو صبح صادق جو ہوتی ہے، ایک صبح کاذب ہوتی ہے، ایک صبح صادق۔ صبح صادق کیا ہے؟ یعنی صبح صادق کے وقت فجر کی اذان کا وقت سٹارٹ ہو جاتا ہے، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اس کے دوران کا جو وقفہ ہے، اس کو بغیر کچھ کھائے پیے اور اپنی نظر کی حفاظت اور اپنی زبان کی حفاظت کرنے کو روزہ کہتے ہیں۔ روزہ صرف کھانے پینے کو چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ آپ کی زبان، آپ کا دل، آپ کے دماغ، آپ کی آنکھیں، یہ سب چیزیں اللہ کے حکم کے مطابق چلیں تو تب آپ کا روزہ کامل روزہ ہوگا۔ خالی کھانا پینا چھوڑ دینے کو روزہ نہیں کہتے۔ اس لیے جب بھی روزہ رکھیں تو کوشش کیا کریں آپ سے اعمال بھی ایسے صادر ہوں کہ جن سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو اور نہ ہی وہ خلاف شرع ہوں، یعنی کوشش کیا کریں کہ روزے کے دوران آپ ایسے رہیں جیسے بالکل روزے دار کو رہنا چاہیے۔ روزہ جیسے کھانا پینے سے آپ کا رک جانا ہے، روزے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ رک جانا۔ صوم کہتے ہیں رکنا، کس چیز سے رکنا؟ کھانے پینے سے رک جانا، برائی سے رک جانا، برے کاموں سے رک جانا، جھوٹ سے رک جانا، غیبت سے رک جانا، چغلی سے رک جانا، ہر قسم کے برے کام سے رک جانا، فحاشی سے رک جانا، اپنی آنکھوں کو غلط طرف دیکھنے سے روک لینا، اپنی زبان کو غلط بولنے سے روک لینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صوم، اس کو کہتے ہیں روزہ۔ تو روزہ یہ سب چیزیں مکمل ہوں گی تو تب روزہ ہوگا، وگرنہ روزہ نہیں ہوگا۔ تو جب آپ نے یہ پورا روزہ کر لیا، غروب آفتاب کا وقت آ گیا، مغرب کی اذان کا ٹائم ہو گیا، جیسے ہی آپ کو اذان کی آواز آئے تو آپ روزہ کو افطار کر لیں۔ روزہ کے اندر، افطاری کے اندر تاجیل ضروری ہے، اس کے اندر احتیاط نہیں ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ ایک اذان ہوئی ہے احتیاط کر لیتے ہیں کہ شاید دوسری اذان ہو جائے، اس کے اندر احتیاط مکروہ ہے۔ بلکہ کیا کریں، جب آپ کو پہلی اذان کی آواز سنائی دے آپ فوری طور پر روزہ کو افطار کر لیں، روزہ افطار کر لیں، یعنی اس کے اندر تاجیل ہے، اس کے اندر روزہ کھولنے کے اندر تاجیل ہے، احتیاط نہیں ہے۔ تو جیسے ہی غروب آفتاب ہو آپ کو اذان کی آواز آ جائے، کیونکہ آج کل کے دور میں وہ نہیں ہے کہ آپ نے سورج کو دیکھا غروب ہوا نہیں ہوا، آج کل ایسا تو ہوتا نہیں ہے۔ آج کل تو مساجد کے اندر اعلان کر دیے جاتے ہیں اذان سے پہلے، یعنی کہ جیسے ہی وقت ہوتا ہے فوری طور پر روزہ کھلوانے کے لیے اعلانات شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کو اس بات کا پتہ چلے تو آپ فوری طور پر اپنا روزہ افطار کر لیں۔ تو روزہ افطار کرنے سے پہلے آپ کیا دعا کریں؟ وہ دعا یہ ہے، ویسے تو آپ کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں اللہ رب العزت سے، اس وقت قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، لیکن اس کا ایک مخصوص طریقہ کار بھی ہے، ایک مخصوص دعا بھی ہے۔ وہ کون سی دعا ہے وہ آج آپ کو یاد کروائیں گے۔ اسکرین کے اوپر آپ کو نظر بھی آ رہی ہے، وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اس کا کیا ترجمہ ہے؟ اللہم انی لک صمت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، اللہم اے اللہ، لکا میں نے لکا تیرے لیے، سمتو میں نے رکھا روزہ، لکا سمتو کا مطلب ہوتا ہے میں نے روزہ رکھا، لکا آپ کے لیے، اے اللہ میں نے آپ کے لیے روزہ رکھا، اللہم انی لکا سمتو وبک آمنتو، اور میں آپ کے اوپر ایمان لے کر آیا، یعنی روزہ بھی آپ کے لیے رکھا اور آپ کے اوپر ایمان بھی لے کر آیا، وبک آمنتو علیک توکلت، اور آپ پر ہی میں نے بھروسہ کیا، وعلی رزقک افطرت، اور آپ کے دیے ہوئے رزق سے ہی میں اس کو افطار کر رہا ہوں، یعنی روزہ کھول رہا ہوں، یعنی یا اللہ میں نے آپ کے لیے روزہ رکھا، آپ کے اوپر ہی توکل کیا، آپ کے اوپر ہی بھروسہ کیا، اور آپ کے دیے ہوئے رزق سے ہی اس کو میں افطار کر رہا ہوں، آپ پر ہی۔ تو اس کا یعنی مفہومی ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں آپ کے اوپر
آپ کے لیے میں نے روزہ رکھا، میں آپ کے اوپر ایمان لایا، میں نے آپ کے اوپر بھروسہ کیا اور میں آپ کے دیے ہوئے رزق سے اس روزہ کو افطار کرتا ہوں۔ یہ ہے روزہ افطار کرنے کی دعا۔ اس کے علاوہ آپ جو بھی دعا مانگنا چاہیں آپ مانگ سکتے ہیں، اللہ رب العزت اپنے خزانوں سے آپ کو عطا فرمائیں گے۔ تو کوشش کیا کیجیے کہ جب بھی آپ روزہ افطار کریں، روزہ افطار کرنے سے پہلے اپنی دعاؤں کو ان اہتمام کے ساتھ مانگیں، اللہ تعالیٰ کے حضور خوشو خضو کے ساتھ آپ اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ جو بھی دعا رکھیں گے اللہ رب العزت اسے قبول فرمائیں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز کل پھر اسی وقت دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔